الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی روز اول ہی سے یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث کرتا رہا. تواریخ و سیر کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے یا اقوام و ملل کی مذہبی کتابوں سے دریافت کیجئے، سب اس بات پر گواہ ہیں کہ خدا کی طرف سے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر آئے. تمام پیغمبروں کی تعلیم ایک تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. اور انہوں نے اپنے اس منصب کا بھی اعلان کیا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اور یہ بھی کہ لا اسألکم علیہ مالا ان اجر الا علی اللہ، کہ اے لوگو میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کچھ مزدوری نہیں طلب کرتا ہوں، بلکہ میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے. اتنے درد بھرے جملے اور دو ٹوک بات کے بعد بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایمان لاتے. اکثر و بیشتر لوگ جھٹلا دیتے اور رسوا و ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اپنی دعوت سے باز نہ آتے اور اپنے کام میں لگے رہتے. محترم حضرات، انہی انبیاء اور رسول کی آخری کڑی آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ نبی بنا کر بھیجے گئے اس وقت دنیا کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ بیان سے باہر ہے. اگر اسے واضح طور پر بیان کیا جائے تو انسانیت بھی شرما جائے. قرآن کریم نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم لوگ جہنم کے گڈھے کے کنارے تھے تو اللہ نے اس سے تم کو بچا لیا. ایسے برے اور گندے حالات میں جب آپ نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا تو سوائے چند لوگوں کے پورا معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا. آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جانے لگی. وہی معاشرہ جو آپ کو امین و صادق کے لقب سے پکارتا تھا اب ساحر و مجنوں کا نام دینے لگا. گلی کوچوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے دین کی اتباع کا حکم دیتا ہے جو ماں بیٹی میں، شوہر بیوی میں، بھائی بھائی میں اور خاندان میں تفریق پیدا کرتا ہے. لیکن انہی مکہ والوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑھ کر آپ کی دعوت کو قبول کیا اور کفار مشرکین کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے. انہیں اس دعوت و تبلیغ سے باز آ جانے کے لیے دشمنوں کی طرف سے نہ جانے کتنے مال و دولت، کتنے عہدے اور منصبوں کی پیشکش کی گئی. لیکن قربان چاہیے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر کہ اس دعوت تبلیغ کی خاطر ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کی، گھر بار کو چھوڑنا گوارا کیا، اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن اپنی دعوت اور دین کا سودا نہیں کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک درس چھوڑ کر گئے کہ دین اسلام کی خاطر سر کٹا سکتے لیکن سر جھکا نہیں سکتے. محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. آپ کی زندگی ہر حال میں نشان راہ ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی پیروی کرو. اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قید اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو. اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو. اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو. اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو. عاقب ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ. اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو. اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو. اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو. اگر جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو. اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو. اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں کھڑا کر رہا ہے. مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر اور غریب برابر تھے. اگر تم بیوی والے ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو. اگر تم اولاد والے ہو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو. اگر تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی آپ کی سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے
سامان، آپ کے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا